سنو، ابھی کافی سوچیں آ رہی ہوں گی، تمہارے ذہن میں کافی سوال آئیں گے کہ نہ جانے کب ہوگی دعا قبول، کیسے ہوگی، اتنی دیر ہو گئی ہے، شاید اب تو نہیں ہو سکتی، اب تو راستے بن ہی نہیں سکتے۔ ان سب خیالات کو چھوڑ کر بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو پھر کبھی تمہارا دل ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ تمہاری دعائیں اور اللہ کی مصلحت، بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئیں تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائے تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ مانگنے کا تسلسل، لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ پر گرتی رہے ٹپ ٹپ تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں، ایک دن بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے، اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گمان سے بڑا ہوگا۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ قبولیت کی بہترین نشانی، دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہوں وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی، نہ قبول ہوں تب بھی، کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو جان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔
وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اسے پکارتی آواز اس کی پسندیدہ ہو۔ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پر آ جائے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ تمہیں مان ہے نا اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا، تو دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ایک دن تم مسکرا کر کہو گے کہ یا اللہ، یہ اس سے زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہ وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ آپ کی زندگی میں فی الحال اس وقت جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ وہ اللہ کو سونپ دیں۔ جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں، اور پھر اللہ کے حوالے کر دینے کے بعد آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرنا ہے۔ بس جو اللہ کے سپرد کر دیا سو کر دیا۔ اب وہ چیز جانے اور وہ رب جانے، ہم نے پلٹ کر سوال نہیں کرنا، ہم نے بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں ضرور دے گا، اور پھر دیکھیں وہ کہاں کہاں سے ہمیں دیتا ہے۔ تو اگلی دفعہ جب کبھی مستقبل کی پریشانی آپ کو ستائے تو آپ نے بس اپنے دل میں یہ دہرانا ہے کہ کافی ہے اللہ میرے لیے، اور بس پھر آپ کا اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔